اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے سردار بھی سامنے آئے اور مبارکباد پیش کرنے لگے۔ سپاہی قاتلان حسین کے سر لیے ہوئے روبرو آئے۔ مختار نے ابن زیاد کے نجس سر کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا اور بولے، اس ملعون کے سر کو دوسرے سروں کے ساتھ فوراً مدینے روانہ کر دو۔ شاید ان کا انجام دیکھ کر بنی ہاشم کے دلوں کو قرار آئے اور میرے آقا و مولا امام زین العابدین علیہ السلام کے آنسوؤں میں کچھ کمی آئے، جو اس وقت سے نہیں تھمے جب سے ان کے عظیم المرتبت والد کو لب نہر پیاسا شہید کیا گیا ہے اور ان کی ناموس کو بازاروں میں بے ردا تشہیر کیا گیا ہے اور انہیں یزید جیسے بدکار شرابی کے دربار میں پیش کیا گیا ہے۔ اے قاصد، میرے مولا کی خدمت میں دست بستہ عرض کر دینا، اس غلام کے دل میں اب بھی یہ حسرت ہے کہ وہ ان کے والد گرامی کے خون ناحق کے ایک قطرے کا عوض بھی نہیں لے پایا۔ بس ہے جان نثارو، اب دیر نہ کرو اور ان سروں کو لے کر فوراً اس کی خدمت میں روانہ ہو جاؤ، جو سجدہ گزاروں کا سردار، عبادت گزاروں کی زینت اور امام وقت ہے۔ یہ سر مدینے میں امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ امام علیہ السلام نے مختار کو دعا کہی۔ محمد ابن حنفیہ نے بھی اچھے لفظوں میں تحسین کی۔ اس دن سے بنی ہاشم کے گھروں میں ایام سوگ کا خاتمہ ہوا اور چولہوں میں آگ روشن ہونے لگی۔ اس وقت تک تقریباً سب کے سب نمایاں قاتلان حسین علیہ السلام کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ مختار کی سلطنت کا دائرہ کوفہ کے علاوہ بصرہ، رائے، خراسان، حدود اصفہان اور آذربائیجان تک وسیع ہو گیا تھا۔ مومنین ایک بات یاد رکھیں کہ 61 ہجری سے لے کر 67 ہجری تک یہ خانوادہ بنی ہاشم کے لیے انتہائی تکلیف دہ وقت تھا۔ ان تمام سالوں میں نہ تو خاندان بنی ہاشم کے کسی گھر سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا گیا اور نہ ہی اس خانوادے کی مقدس خواتین نے رنگین لباس پہنا اور نہ ہی اپنے سروں میں تیل ڈالا۔ تو ائمہ علیہم السلام نے اس حوالے سے جناب مختار کی انتہائی زیادہ تعریف و توصیف کی ہے، اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ بنی امیہ کا نمک خوار مورخ جو ہے وہ کبھی بھی جناب مختار کی تعریف نہیں کرے گا، اور وہ ان کے لیے مختلف حیلے بہانوں سے مختلف چیزیں کہ جن سے ان کا کردار مشکوک ہو جائے وہی لکھنے پر مجبور ہے، اور یہ اس کے حق کے نمک کا جو ہے وہ فرض ہے کہ وہ ایسی باتیں نہ لکھے کہ جس سے جناب مختار کی تھوڑی سی بھی توصیف۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت کی بارگاہ میں جب بھی مختار کا ذکر ہوتا ہے تو وہ بڑے اچھے الفاظ میں اور دعائیں دیتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے چولہے جلے، ہماری خواتین کے نکاحوں کے موقع پر حق مہر ادا کیے گئے۔ یہ جملے ہمیں تاریخ میں کثرت سے ملتے ہیں۔ بہرحال ابراہیم کچھ روز مدائن میں ٹھہرے اور ارد گرد کے علاقوں میں امن و امان قائم کرنے کے بعد کوفہ میں وارد ہوئے۔ مختار نے انہیں گلے لگایا اور ان کی بے مثال شجاعت کی توصیف کرتے ہوئے بولے، خوش آمدید میرے بھائی، تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا قرار ہو۔ خوشا نصیب میرے کے بارگاہ خداوندی سے مجھے تم جیسا سپہ سالار عطا ہوا، جس نے میرے مقاصد کو اس طرح پایا تکمیل تک پہنچایا ہے کہ اب دل میں کوئی حسرت باقی نہیں رہی۔ خدا تمہیں خوش رکھے۔ ابراہیم، تم نے امیر المومنین علی مرتضیٰ خیبر شکن کی شاگردی کا حق ادا کر دیا ہے، تم اپنے والد کے صحیح جانشین ہو۔ ابراہیم نے انکساری سے سر جھکایا، میں خود کو اس توصیف کا مستحق نہیں سمجھتا، میں تو اس حق کا عشر عشیر بھی ادا نہیں کر پایا،
جو اہل بیت رسول کا ہم پر واجب و لازم ہے۔ آپ درست کہتے ہو برادر، ہمیں اپنی کوتاہیوں کا احساس ہے، ہمیں اپنی کم آئیگی پر ندامت ہے۔ مختار نے آہ سرد کھینچی اور تھوڑے توقف کے بعد بولے، ابراہیم، میری خواہش ہے کہ موصل کی عملداری آپ کے سپرد کر دوں۔ خدائے بزرگ و برتر نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جو سلطنت عطا کی ہے، اگر اس میں عوام کو کوئی تکلیف یا پریشانی ہوئی تو ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ عوام کے حق کا تقاضا ہے کہ آپ جیسے مخلص اور ذمہ دار لوگوں کے ہاتھوں میں ان کی باغ دوڑ ہو۔ آپ کا فرمان سر آنکھوں پر، اگر آپ گستاخی نہ سمجھیں تو میں عرض کروں کہ اس وقت انتظامی شعبے سے زیادہ دفاع کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دو بڑی سلطنتیں آپ کے لیے مستقل خطرہ ہیں۔ ابن زبیر یوں ہی آپ سے خار کھاتا ہے اور آپ کی قوت و اقتدار دیکھ کر عبد الملک بن مروان کے سینے پر سانپ لوٹ رہے۔ یہ کمینہ صرف دشمن موقع کی طاق میں ہے۔ ان کی طرف سے غفلت پر برتنا مناسب نہیں۔ ان حالات میں میں نہیں چاہتا کہ آپ سے جدا رہوں۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ وہ بے خبری میں کوئی حرکت کر بیٹھیں اور میں دوری کی وجہ سے بے خبر رہ جاؤں۔ ابراہیم نے معاملے کی اونچ نیچ پر غور کرتے ہوئے کہا، میں تمہاری دور اندیشی کی داد دیتا ہوں۔ تمہاری محبت و خیر خواہی میرے دل میں بڑی قدر ہے۔ خدا تمہیں جزائے خیر دے جان برادر، مختار نے محبت سے چھلکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابراہیم علیہ رحمہ، ہمارا مقصد سلطنت کا حصول تو کبھی نہیں تھا، یہ تو ایک ذریعہ تھا کہ اپنے مقصد کے حصول کا۔ خدا کے فضل سے ہم نے اسے حاصل کر لیا ہے۔ اب نہ تو مجھے زندگی کی کوئی پرواہ ہے اور نہ سلطنت کی ہوس ہے۔ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو فرمان ہے کہ شہادت کی موت بستر خواب پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے بدرجہ بہتر ہے۔ تو میرے بھائی، شہادت سے بڑھ کر اور کون سی آرزو ہے جو کسی مومن کے دل میں پرورش پا سکتی ہے؟ اگر تمہاری غیر موجودگی میں کسی نے حملہ کر بھی دیا تو اللہ مدد کرنے والا ہے۔ آپ نے مجھے لاجواب کر دیا ہے یا امیر، اگرچہ آپ سے جدا ہونے کو جی نہیں چاہتا، مگر آپ کا حکم ہے تو میں اسے با دل و جان قبول کرتا ہوں۔ ابراہیم بولے، ابراہیم، تم میرے دست راست ہو، مجھے تمہاری صلاحیتوں پر بھروسہ ہے اور میں مسلمانوں کی بھلائی تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ مختار نے انہیں گلے سے لگایا اور چند دن بعد وہ موصل کی جانب روانہ ہو گئے تو مختار انہیں دور تک چھوڑنے گئے۔ اس فتح کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ مکے کی جانب سے ایک تیز رفتار قاصد بڑی عجلت میں آیا اور مختار کے مقربوں سے بولا کہ میرا نام اسعد ہے، میں محمد حنفیہ ابن امیر المومنین کا فرستادہ ہوں۔ میں امیر مختار کے لیے ان کا ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں۔ مجھے جلد ان کی خدمت میں لے چلو، تاخیر مناسب نہیں۔ وہ اسے فوراً ہی مختار کے پاس لے گئے۔ مختار نے اٹھ کر اسے تعظیم دی، خط کو آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا اور کھول کر پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے ان کی نگاہیں خط کی سطروں پر دوڑیں، ان کا چہرہ متغیر ہوتا رہا، ایک رنگ آتا ایک جاتا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھے نہ رہ سکے اور غصے سے ہونٹ چباتے ہوئے وہ خط ایک مرتبہ پھر پڑھا۔ محمد حنفیہ نے لکھا تھا، مختار، عبداللہ ابن زبیر نے ہمیں قید کر لیا ہے اور بڑی سختی سے بیعت کا تقاضا کر رہا ہے۔ اس نے 2 ماہ کی مہلت دی ہے، جس میں چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں۔ اگر تم نے کچھ نہ کیا، اگر کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ مختار غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے بولے، ابن زبیر کی یہ جرت کہ وہ آل محمد سے تقاضائے بیعت کرتا ہے، کیا اسے حسین علیہ السلام کا جواب یاد نہیں ہے؟ اسعد بولا، امیر، دراصل ابن زبیر آپ کی قوت و اقتدار سے خوف زدہ ہے، وہ آپ کو زیر نگین کرنا چاہتا ہے۔ اس کی منشا ہے کہ اگر محمد حنفیہ اس کی بیعت کر لیں تو آپ سے بیعت لینی آسان ہو جائے گی۔ خدا کی قسم، یہ اس کی حماقت اور ناعاقبت اندیشی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بیعت نہ ہو سکتی ہے اور نہ واجب ہے۔ مختار نے برافروختہ ہو کر کہا،
یہی جواب تو میرے آقا نے بھی ابن زبیر کو دیا ہے، مگر وہ نہیں مانا اور انہیں قید میں ڈلوا دیا۔ اسعد نے بتایا، تو کیا اس نے انہیں دربار میں طلب کیا تھا؟ مختار نے ناگواری کے لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بہت لاغر اور کمزور ہو گئے ہیں، عصا کے سہارے چلتے ہیں۔ عمر ابن قیس انہیں ابن زبیر کے حکم پر بلانے آیا تھا۔ وہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے۔ عمر ابن قیس نے ابن زبیر کا حکم سنایا اور انہیں بلا رہا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ عمر ابن قیس، میں نے لوگوں کی طرف اپنا دروازہ بند کر لیا ہے اور گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی ہے۔ اپنے حاکم سے جا کر کہہ دو کہ وہ میری طرف سے مطمئن رہے۔ مگر عمر ابن قیس انہیں اپنے ساتھ لے جانے پر مصر رہا اور بولا، یا سیدی، اگر میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر نہ گیا تو ابن زبیر بہت ناراض ہوگا اور مجھے مبتلائے اذیت کرے گا۔ اس کی تکلیف کے خیال سے وہ رضامند ہو گئے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد محمد حنفیہ گھوڑے پر سوار نہیں ہوتے، اس لیے پیدل ہی روانہ ہوئے۔ وہ اتنے لاغر ہو چکے ہیں کہ راستہ میں جگہ جگہ اپنے عصا کی ٹیک لے کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ہم ابن زبیر کے دربار میں پہنچے تو اس نے انہیں عزت سے بٹھایا، فوراً ہی مطلب کی بات پر آ گیا۔ آپ نے مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کو خلیفہ بنا کر عراق بھیج رکھا ہے تاکہ خون حسین کا بدلہ لے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس نے وہاں کیا اندھیر مچا رکھا ہے، کس طرح اس نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہے اور لوگوں کے مال و اسباب لوٹ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، ابن زبیر، معاویہ ابن ابو سفیان میرے والد بزرگوار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے خون اسلام کا بدلہ بے حجت و بے دلیل طلب کرتا تھا، اور تم لوگ کہتے ہو کہ وہ حق پر تھا، اور جب مختار فرزند رسول کے خون ناحق کا بدلہ لینے کھڑا ہوا ہے تو تم اسے مورد الزام ٹھہراتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ وہ ان کے نصرت و حمایت میں کھڑا ہوا ہے جن کی محبت خدا کی طرف سے سب مسلمانوں پر واجب قرار دی گئی ہے۔ ابن زبیر پر ان کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ گستاخی سے کہنے لگا، آپ ان باتوں کو چھوڑیں اور مختار کو جلد از جلد دکھے کہ وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائے، اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ خانہ نشین ہو جائے۔ اور میرے آقا نے بڑی بردباری سے جواب دیا کہ مجھ سے لکھوانے کی بجائے بہتر یہی ہے کہ تو بھی اس کے ساتھ وہی کچھ کر جو یزید ملعون نے میرے بھائی حسین کے ساتھ کیا تھا۔ ابن زبیر آگ بھگولا ہو کر کہنے لگا، میں آپ کو 2 ماہ کی مہلت دیتا ہوں، آپ مختار کو خط لکھ کر خانہ نشین کرا دیں یا میری بیعت کر لیں۔